نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ساتھیوں نے مسائل پوچھے ہیں، آج انشاءاللہ العزیز اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ مسئلہ نمبر ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر ماں بیٹے کو بد دعا دیتی ہے اور اسے پھر یاد آتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ جذبات میں یا کسی وجہ سے ناراض ہو کر وہ اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، ایک مشورہ دوں گا اور ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جیسے احادیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی دعا اور بد دعا یہ بہت جلد قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ چاہیے یہ کہ ماں کو بھی یا باپ کو بھی عادت بنانی چاہیے کہ اپنی اولاد سے تنگ آ کر ہو جاتی ہیں، اولاد کبھی تنگ کرتی ہے تو برائے مہربانی تو اچھے الفاظوں میں دعا دیا کریں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے اچھے راستے پر چلائے، اللہ تجھے حیا شرم کی زندگی دے، بجائے ان بد دعاؤں کے انشاءاللہ مر جائے، انشاءاللہ گاڑی کے نیچے آئے، فلاں ہو۔ اگر بالفرض والمحال اس طرح ہو بھی گیا ہے تو چاہیے یہ کہ جب پتہ چلے تو اس کے لیے استغفار بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں اور صدقہ بھی کچھ نہ کچھ کر دیں اور دعا بھی ان کے لیے کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس بد دعا کو دعا میں تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ آسانیوں والا معاملہ فرمائے، دعا دینے کی عادت بنائیں، بد دعا دینے کی عادت نہ بنائیں تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ نماز شروع کی دوران نماز عورت ہے یا مرد ہے، اس کا کچھ سطر کھل گیا، جو چھپانے والی جگہ تھی، جو سطر تھا وہ کھل گیا ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ذرا سنیے۔ نماز شروع کرتے وقت یا نماز کے دوران میں مرد اور عورت کو جتنا بدن ڈھانکنا فرض ہے، اگر اس میں سے کم از کم چوتھائی عضو، مثلاً عورت کے لیے چوتھائی کان، چوتھائی سر یا سر کے چوتھائی بال، چوتھائی گردن یا چوتھائی پنڈلی ٹخنا سمیت، اور مرد و عورت کے لیے چوتھائی ران، اتنی دیر کھلی رہے جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو نماز جاتی رہے گی، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اور اگر اتنی دیر نہ لگے بلکہ کھلتے ہی ڈھانک لے تو نماز ہو جائے گی، واللہ اعلم بالصواب۔ مسئلہ نمبر 3، اگر سطر میں سے کئی عضو تھوڑے کھل گئے ہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تو اس تھوڑے کو جمع کیا جائے گا، ان سب میں سے جو چھوٹا عضو ہے، یعنی کان دیکھ لیں عورت کا ہے تو چھوٹے عضو کا چوتھائی ہونے کے برابر اگر ہو جائے، یعنی اس کو ملانے سے چھوٹا عضو جتنا چوتھائی حصہ اگر کھلا رہ گیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ نمبر 4، اگر سجدے کی جگہ پاؤں کی جگہ سے اونچی ہو، یعنی کسی ایسی جگہ پہ سجدہ کرتے ہیں کہ پاؤں کی جگہ بغیر کسی شرعی عذر کے، لفظ سمجھنا، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر پاؤں کی جگہ اونچی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر سجدہ کی جگہ پاؤں کی جگہ سے اونچی ہو، جیسے کوئی دہلیز پر سجدہ کرے، تو اگر ایک بالشت یعنی ایک گٹھ، ایک بالشت یا اس سے کم تو نماز درست ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے
ایسا کرنا بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ مسئلہ نمبر 5، سجدے میں بعض حضرات کی عادت ہے کہ وہ پاؤں اٹھا کے رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں وہ اپنے پاؤں کو اٹھا کر رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب سنیے، سجدے میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اتنی دیر تک اگر دونوں پاؤں اٹھائے رکھے ہیں، انگلی بھی زمین پر نہیں لگ رہی، تو نماز نہیں ہوگی، اس آدمی کی نماز جاتی رہے گی۔ اور ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی عادت، سامنے دیکھ لیا، یوں دیکھ لیا، یوں دیکھ لیا، لیکن سینہ نہیں پھیرا، نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ذرا سنیے، نماز میں دائیں یا بائیں طرف منہ پھیر کر دیکھنا جبکہ سینہ قبلے سے نہ ہٹے، اگر سینہ ہٹ گیا تو نماز جاتی رہی، اگر سینہ نہیں ہٹا تو مکروہ تحریمی ہے، صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھے تو مکروہ تنزیہ ہے، اگر نگاہ ہٹا کے یعنی گردن سے دیکھتا ہے، سینہ نہیں ہٹاتا تو مکروہ تحریمی ہے۔ سجدے میں ایک اور ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ٹخنوں کو اوپر کھینچتا ہے، کپڑے درست کرتا ہے، یا اتحیات میں بیٹھے ہوئے اپنی قمیض کو سیٹنگ کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، سجدے میں جاتے ہوئے یا پاجامہ وغیرہ اوپر کو کرنا اور بیٹھ کر دامن سنوارنا جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عمل کثیر تک نوبت اس کی پہنچ جاتی ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اذان یا اقامت کو گانے کی طرز میں پڑھنا، عربی لہجے میں نہیں، ادائیگی تجوید کی ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہیں کھینچ لیا، کہیں نہ کھینچا، جہاں کھینچنے کی ضرورت تھی نہیں کھینچا، نہیں کھینچنے کی ضرورت تھی بہت لمبا کھینچ دیا، یا گانے کی طرز میں وہ اذان پڑھتا ہے۔ اذان یا اقامت، جواب سنیے، اذان یا اقامت یا قرات، جہری قرات کو گانے کی طرز پر پڑھنا، آواز کو اونچی نیچی کرنا یا حرف کو گھٹانا بڑھا دینا، یعنی کسی کو کھینچ دینا، جس کو کھینچنا تھا اس کو نہ کھینچنا، گھٹانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، سوال بڑا اہم ہے، جواب بھی اس کا انشاءاللہ اسی انداز میں تفصیل میں دوں گا۔ سوال کیا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور بعض دفعہ شہروں میں عادت ہوتی ہے کہ مسجدیں بعض دفعہ کٹھی آ جاتی ہیں یا نہیں ہوتی، سفر میں ہوتے ہیں تو عورتیں بھی ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، عورت ساتھ کھڑی ہو نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا کہ مرد کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جواب ذرا سنیے، اگر نماز میں محرم ہو یا نہ محرم، میرے لفظوں پر غور کرنا، محرم ہو یا نہ محرم، مرد کے برابر یا بالکل سیدھ میں کھڑی ہو جانا، کھڑا ہو جائے وہ عورت یا مرد، آ کے ساتھ عورت ہے کھڑی ہو جائے، مرد ہے ساتھ کھڑا ہو جائے، ان شرطوں سے مرد کی نماز فاسد کر دیتا ہے۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ شرط نمبر 1، عورت بالغ ہو چکی ہو، خواہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، یا ماں ہو، بہن ہو یا بیوی ہو۔ لفظوں پہ غور کرنا، مرد کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے عورت ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے، بالغ ہو تو خواہ وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، یا ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، یا نابالغ ہو مگر قابل جماع ہو، یعنی اس کی طرف رغبت ہوتی ہو، سو اگر کوئی کم عمر نابالغ لڑکی نماز میں ساتھ کھڑی ہو جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی، اگر ان شرطوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، یہ شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ شرط نمبر 2، دونوں نماز میں ہوں،
اگر ایک نماز میں ہو دوسرا نہ ہو تو اس وقت کھڑے ساتھ کھڑے ہو جانے سے نماز فاسد نہ ہوگی، دونوں نماز میں ہوں تب نماز فاسد ہو جائے گی۔ شرط نمبر 3، کوئی چیز ان کے درمیان حائل نہ ہو۔ اگر کوئی پردہ وغیرہ درمیان میں ہو یا بیچ میں اتنی جگہ چھوٹی ہوئی ہو کہ اور بندہ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے تب نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر اتنی جگہ بھی نہیں چھوٹی ہوئی، درمیان میں کپڑا بھی نہیں ہے، تو ایسی وجہ سے اگر وہ ساتھ کھڑے ہیں ایسی صورت میں تو تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ شرط نمبر 4، عورت نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں، عورت میں نماز کی صحیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہوں۔ مثلا عورت دیوانی بھی نہ ہو، حالت حیض میں بھی نہ ہو، نفاس میں بھی نہ ہو۔ اگر وہ ان صورتوں میں نماز کے میں ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو کیونکہ وہ نماز میں شامل ہوگی تو اس وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ شرط نمبر 5، نماز ہو نماز جنازہ نہ ہو۔ شرط نمبر 6، ایک رکن کے برابر کھڑی رہے۔ اگر ایک رکن سے کم میں کھڑی ہوئی فوراً یاد آ گئی چلی گئی ہے تو پھر نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر ایک رکن یعنی رکوع کرنے جتنی دیر، سجدہ کرنے جتنی دیر، اتنی دیر اگر کھڑی رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ شرط نمبر 7، دونوں کی ایک ہی نماز ہو۔ ایک ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، دونوں کی نماز ایک ہو تو تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک اور ساتھی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک بندہ کی نمازیں قضا تھیں، وہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کا اجورہ بھرنا ہے، تو آیا کہ وہ اجورے کی رقم جو ہے وہ آیا گلی محلے میں، سڑک میں وہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کا اجورہ ضروری ہے۔ جو نمازیں اس کی قضا تھیں اور وہ فوت ہو گیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کا اجورہ اس کے ورثاء اس کی وراثت میں سے دیں گے۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں تفصیلی گفتگو کی تھی، اب پھر خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اجورہ اگر دیں گے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اجورہ بھر دیں۔ اجورہ جو ہے اس کی قیمت جہاں عشر زکوٰۃ لگتا ہے وہیں پہ اس اجورے کو دیا جائے گا، مدرسے میں کسی غریب یتیم مسکین کو۔ باقی اس اجورے سے سڑک گلی محلہ نالی سیدھی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر اور مسائل پر گفتگو کروں گا۔ اللہ حافظ۔